بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں بینش آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 14 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے سابقہ معلومات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو بیٹا قیام پاکستان کب ہوا؟ ٹھیک ہے، قیام پاکستان یعنی پاکستان کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کی کوششوں سے پاکستان مرز وجود میں آیا، ٹھیک ہے، جو ہم ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی کا دن مناتے ہیں۔ اسی طرح یوم آزادی کا دن جو ہے اس کا موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ کیوں خوشگوار ہوتا ہے؟ تب مونسون کی ہوائیں جو ہیں تو وہ چل رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ساتھ بادل ہوتے ہیں، ساتھ بارش ہوتی ہے اور ساتھ دھوپ بھی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے موسم خوشگوار ہوتا ہے اور دو قسم کے مزے ہوتے ہیں، ایک یوم آزادی کا جشن ہوتا ہے اور ساتھ موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے، تو لوگ بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا جس پہ بین الصوبائی ملی نغموں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، اور اس تقریب کا جو انعقاد تھا وہ کہاں پہ اس تقریب کو منعقد کیا گیا؟ کمیونٹی سینٹر ابوپارہ میں، جس میں تمام صوبے اور گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور قبائلی علاقہ جات، شمالی علاقہ جات، اسلام آباد اور کراچی سے طلبہ ٹیم کی صورت میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ملی نغموں کے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب تقریب کا آغاز ہوا تو اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، اور تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے وہ حکیم محمد سعید تھے، اور تلاوت کے آغاز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت یعنی نعت رسول مقبول پیش کی گئی، اور اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری نے تقریب کی غرض و غائد بیان کی، جس میں پاکستان کی مثال انہوں نے ایک پھول کی مانند پاکستان کو قرار دیا کہ پاکستان ایک پھول ہے، اور چاروں صوبے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی علاقہ جات اس کی کیا ہیں؟ پتیاں ہیں، اور یہ تمام کا تمام جتنا بھی ملک ہے اس میں چاہے جتنے بھی صوبے ہوں، چاہے جتنے بھی مختلف لوگ ہوں، مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے، مگر سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ تو الفاظ معنی بیٹا میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک نظر آپ پھر دیکھ لیں۔ تو ہمارا سبق ہے یوم آزادی۔ آگے سبق کو دیکھیں کہ کراچی سے بانیہ پاکستان کے شہر سے آنے والے جو طلبہ تھے ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے سٹیج پر بانیہ پاکستان کا شہر کون سا ہے؟ کراچی، جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مقبرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جمیل الدین علی کا لکھا ہوا ایک ملی ترانہ پیش کیا، کون سا؟ جیوے جیوے پاکستان، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہوا کہ اس کے بعد شمالی علاقہ جات۔ بیٹا شمالی علاقہ جات کون سے علاقے ہوتے ہیں؟ جو پہاڑی علاقے ہیں، یعنی اس سائڈ پہ ناران، کاغان اور اس طرف کے جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں شمالی علاقہ جات ہیں، ٹھیک ہے، سے آئی ہوئی ٹیم کو مدعو کیا گیا، یعنی بلایا گیا، ٹھیک ہے، ٹیم کو بلایا گیا کہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا 8 ٹیموں نے شرکت کی تھی۔ 8 ٹیموں میں سے جب دوسرے نمبر کی جو ٹیم تھی وہ کون سی تھی؟ شمالی علاقہ جات۔ اسٹیج سیکرٹری نے تالیوں کی گونج میں، کس نے؟ اسٹیج سیکرٹری جو تھا، جس نے جو ہے تقریب کی غرض و غائد بھی بتائی تھیں، اس نے تالیوں کی گونج میں محمد نور اللہ، یعنی حال تالیوں سے گونج رہا تھا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، اور اس نے کیا کیا؟ محمد نور اللہ جو کہ ایک طالب علم تھا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ کہ وطن کی محبت سے سرشار، کے وطن کی محبت سے بھرا ہوا ایک ملی نغمہ پیش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیم آپ کے سامنے کیا پیش کرے گی؟ ایک ملی نغمہ پیش کرے گی۔ انہوں نے سید نظر زیدی کا یہ گیت پیش کیا، یعنی شاعر کون ہے؟ سید نظر زیدی، ان کا کون سا گیت پیش کیا؟ اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجا دیں گے۔ شمالی علاقہ جات سے طالب علم محمد نور اللہ اور اس کے ساتھیوں نے سید نظر زیدی کا گیت اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجا دیں گے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجا دیں گے، یہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ نغمہ کس نے لکھا ہے؟ سید نظر زیدی نے، ٹھیک ہے۔ تو شمالی علاقہ جات سے آئی ہوئی ٹیم نے کون سا نغمہ پیش کیا؟ اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجا دیں گے۔
अब तीसरे नंबर पे कौन सी टीम आई? तीसरे नंबर पर स्टेट सेक्रेटरी ने बलूचिस्तान से आने वाले तलबा को दावत दी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबों में से एक सूबा है, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सूबों के इलाकाई लिबास ज़ेब तन कर रखे थे। इलाकाई लिबास किसको कहते हैं? यानी तमाम जो 4 सूबे थे, चारों सूबों के जो इलाके के लिबास थे, अपने अपने इलाके के जो लिबास थे वो पहन रखे थे। एक बच्चा मुसलसल क्या कर रहा था? कौमी परचम लहरा रहा था, यानी कौमी परचम लहरा कर वो सबको अमन का पैगाम दे रहा था, सबको इत्तेफाक का और इत्तेहाद का पैगाम दे रहा था, ठीक है। क्या दे रहा था? इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम दे रहा था। अख्तर और साथी झूम झूम कर डॉक्टर महमूद रहमान का लिखा हुआ ये गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे बेटा? हम एक हैं, हम एक हैं। ये गीत किसने लिखा? डॉक्टर महमूद रहमान ने ये गीत लिखा, ठीक है। यानी तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो टीम थी, जिन्होंने तमाम सूबों के इलाकाई लिबास भी पहन रखे थे और एक बच्चा कौमी परचम भी लहरा रहा था, उन्होंने डॉक्टर महमूद रहमान का लिखा हुआ एक गीत गाया, हम एक हैं, हम एक हैं। इस कौमी नगमे के सुनते ही हाल तालियों से गूंजता रहा। अब देखें, हम एक हैं, हम एक ही, क्यों हाल तालियों से गूंजता रहा? यानी हम चाहे जिस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, जिस भी हमारी कोई भी कौमियत हो, मतलब कास्ट हो, ठीक है, हम किसी भी कास्ट से या हम किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हो, मगर हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं। हम सब एक क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कलमा तौहीद की बुनियाद पर बनाया गया, ठीक है। कलमा तौहीद की बुनियाद पर बनाया गया, तो मुसलमान आपस में सब भाई भाई हैं, ठीक है। तो हमें इस्लाम भी इस बात की दावत देता है कि मुसलमान आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। फिर देखें चौथे नंबर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर। अब बेटा थोड़ा सा आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बारे में जान लें कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, ठीक है। कश्मीर की जो आवाम थी वो नहीं चाहती थी कि कश्मीर इलादा हो, मगर उस वक्त जो है तो कश्मीर के एक हिस्से पर एक राजा जो था, वो हिंदू राजा जो था, उसकी हुकूमत थी। तो उन्होंने कश्मीर को मुतनाज़ करार देकर इसका इल्हाक भारत के साथ कर दिया। फिर कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ, जिसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहते हैं, ठीक है, जो मुजफ्फराबाद के साथ है। तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर से आने वाली टीम को बुलाया गया। चौथे नंबर पे कौन सी टीम को बुलाया? आज़ाद जम्मू कश्मीर से आने वाली टीम को। उन्होंने अल्लामा इकबाल का मशहूर व मारूफ जाना पहचाना, यानी जाना पहचाना कौन सा नगमा? मिली तराना पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। दिल मोह लेना मुहावरा भी है, और जीत लिए। क्या किए? दिल जीत लिए। कौन सा तराना था? राजा रियाज और साथी गा रहे थे। अब इसका जो था, गा कौन रहा था? राजा रियाज और साथ उसके साथी। कौन सा नगमा था? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। MCQs देखें कि चीनो अरब हमारा और हिंदुस्तान हमारा, ये MCQs भी बन रहा है, ठीक है। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, यानी हम मुसलमान हैं और ये वतन जो है ये हमारा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ने जब शायरी का आगाज़ किया तो वो वतन को बहुत अहमियत देते थे, उनको अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, जो उस वक्त हिंदुस्तान था। आहिस्ता आहिस्ता उनको महसूस हुआ कि मुसलमान वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर मुसलमानों को मुसलमान एक कौम है, वो कौमियत है, ठीक है, एक कौम है, उनको एक अलग से एक वतन चाहिए जहाँ पे वो मिलकर ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ये उन्होंने उससे पहले का ये उन्होंने लिखा हुआ जब उन्होंने शायरी का आगाज़ किया, ठीक है। उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसको सूबा सरहद भी कहा जाता है, ठीक है, पहले कहा जाता था, उसका नाम बदलकर KPK रख दिया, से आने वाले तलबा को बुलाया गया। अरशद खान और उसके साथियों ने जनाब अहमद राई का ये दुआया तराना गाया। दुआया तराना यानी जिसमें वतन के लिए दुआ थी। क्या दुआ थी? हर शाख रहे ताज़ा मेरे गुलशन जां की। अब गुलशन जां जो है इसको वतन के साथ जो है क्या किया गया? इस्तारा है यहाँ पे, ठीक है, यानी उधार लिया हुआ, वतन के लिए ये अल्फाज उधार लिए गए हैं बाग से, ठीक है। हर शाख रहे ताज़ा मेरे गुलशन जां की, शाख टहनी को कहते हैं। अल्लाह करे रुत ना यहाँ आए ख़ज़ां की, रुत मौसम यानी ख़ज़ां का मौसम कभी भी ना आए, हमेशा बहार ही बहार रहे और ये फूलों की तरह खिला रहे, ठीक है। गुलशन जहाँ मुरक्कब अज़ाफ़ी भी है और ये ग्रामर की रूह से गुलशन जहाँ क्या है, ये हमारा MCQs भी बन रहा है, ठीक है। दुआया तराने से क्या मुराद है? तो दुआया तराने में से क्या मुराद है कि
شاعر جناب احمد رائی نے اپنے اس ترانے میں کس کو؟ اپنے ملک کے لیے دعا مانگی ہے کہ اس میں کبھی بھی خزاں کا موسم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ پھر اسٹیٹ سیکرٹری نے قبائلی علاقہ جات سے آنے والے طلبہ کو ملی نغموں کے لیے بلایا، وہاں زمیں گل اور ساتھی حصہ لے رہے تھے۔ پھر کس کو بلایا؟ قبائلی علاقہ جات سے بلایا گیا۔ قبائلی علاقہ جات وہ علاقے ہیں جہاں پہ قبیلے، بہت سے قبیلے رہتے ہیں اور قبیلوں کی جو سردار ہوتے ہیں وہی ان کے فیصلے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکومت سے تھوڑا سا یہ ہٹ کریں، مگر یہ حکومت کے فیصلوں کا احترام ضرور کرتے ہیں، مگر ان کا اپنی عدالت اور اپنا قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ سٹیج پر آئے تو حال دیر تک تالیوں سے گونجتا رہا، کیونکہ وہ پہلی بار بین الصوبائی مقابلوں میں حصہ لے رہے تھے۔ یعنی اب آہستہ آہستہ قبائلی علاقہ جات کی جو رسم و رواج تھیں وہ تھوڑی بہت ختم ہونے لگیں، اور وہ بھی یعنی صوبے کی سطح پر جو مقابلے ہو رہے تھے اس نے حصہ لیا۔ صوبوں بین الصوبائی کہتے ہیں صوبوں کے درمیان۔ پہلی دفعہ بین الصوبائی مقابلہ جات میں کون سی ٹیم شامل ہوئی؟ تو بیٹا پہلی دفعہ بین الصوبائی مقابلے میں قبائلی علاقہ جات سے آنے والے طلبہ نے شرکت کی، ٹھیک ہے۔ کس نے شرکت کی؟ بین الاقوامی بین الصوبائی مقابلوں میں کس نے شرکت کی؟ قبائلی علاقہ جات سے آنے والے طلبہ نے۔ اچھا آگے دیکھیں، زمیں گل اور ساتھیوں نے اصغر سودائی کے لکھا ہوا یہ گیت گایا۔ زمیں گل اور ساتھی کون تھے؟ جو قبائلی علاقہ جات سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کون سا گیت گایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا پاکستان کی بنیاد بھی کس پہ رکھی گئی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں پہ حکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بڑا خوبصورت نغمہ ہے یہ۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پھر پنجاب سے تعلق رکھنے والی ٹیم کو بلایا گیا۔ محمد انعام اللہ اور ساتھی بڑے مسحور کر دینے والا یعنی جادو چھا جانے والا یعنی سحر زدہ والے انداز میں گا رہے تھے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اب یہ کتنا پیارا نغمہ ہے کہ پرچم کے سائے تلے، یعنی یہ جو پرچم ہے لہراتا پرچم ہے، اور اس کے سائے تلے ہم چاہے جس صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم شمالی علاقہ جات سے ہوں، قبائلی علاقہ جات سے ہوں، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں، مگر ہم ایک ہیں۔ ہم ایک کیسے؟ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید ہے، یعنی ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں کس شہر کے طلبہ کو ملی نغمے پیش کرنے کی دعوت دی گئی؟ تو بیٹا سب سے آخر میں میزبان شہر کون سا تھا؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد کے طلبہ نے ملی نغمہ پیش کیا، انہوں نے رساد جالندری کا یہ گیت گایا، کون سا؟ دہر کی آب و تاب پاکستان۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، آب چمک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آب و تاب مرکب عطفی بھی ہے، گرامر کی روح سے کیا ہے؟ مرکب عطفی بھی ہے، اور یہ ہمارا کیا بن رہا ہے؟ ایم سی کیوز بھی بن رہا ہے۔ مقابلے کے اختتام پر اب مقابلہ ختم ہوا، یعنی آخر میں میزبان ٹیم جو ہے انہوں نے جو کیا، پھر مقابلہ ختم ہوا تو آخر میں کیا ہوا کہ جو مہمان خصوصی تھے، مہمان خصوصی کون تھے؟ ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی حکیم محمد سعید تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے محفل سے جو ہے تو بات چیت کی۔ مجھے اس محفل میں حاضر ہو کر انتہائی خوشی حاصل ہوئی، میری روح کو بے حد سکون ملا۔ کیسے سکون ملا بیٹا روح کو؟ یعنی پاکستان سے محبت تھی، اور ملی نغموں سے جو محبت اجاگر ہو رہی تھی ان کو سن کر بڑا سکون ملا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی طلبہ میں وطن کی محبت بدرجہ اتم موجود تھی، بدرجہ اتم یعنی حد سے زیادہ، وطن کی محبت مرکب اضافی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نسل پاکستان کو زیادہ مضبوط، زیادہ خوشحال اور زیادہ صحت مند بنا دے گی۔ یہاں ایم سی کیوز بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہماری موجودہ نسل ہے کہ اس نے اتنی زیادہ محبت بھرے گیت جو ہیں پاکستان کے لیے گائے، تو یہ ضرور جو ہے پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائے گی۔ انہوں نے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا نصیحت کی؟ کہ آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ کیا نصیحت دی؟ کہ صرف اور صرف کس پر توجہ دیں؟ اپنی پڑھائی پر۔ یہ آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ بھی صرف اور صرف کس پر توجہ دیں؟ اپنی پڑھائی پر۔ یہ مت دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ مت دیکھیں، کیا نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کسی کو نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، بلکہ خود کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا تب تک وہ کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سارا پاکستان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر میں مہمان خصوصی نے قبائلی علاقہ جات کی ٹیم کو خوبصورت انداز میں ملی نغمے پیش کرنے پر نقد انعام دیا، یعنی کیش رقم دی، اور یوں یہ حسین تقریب اختتام پذیر ہوئی۔
تو بیٹا پاکستان کو ٹھیک کرنے کا کلیہ کیا ہے؟ تو پاکستان کو ٹھیک کرنے کا کلیہ یہ ہے کہ پہلے خود کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ تو سارا پاکستان خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تقریب کی جو آخری کارروائی کیا تھی؟ جو شمال قبائلی علاقہ جات کی ٹیم کو جو ہے، کون سی ٹیم جو ونر ہوئی؟ قبائلی علاقہ جات کی ٹیم۔ تو ان کو کیا انعام دیا گیا؟ کیش رقم دی گئی، ٹھیک ہے؟ نقد انعام دیے گئے۔ اور یہ شعر بھی ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب ہم تفہیمی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات سے آئی ہوئی ٹیم نے کون سے نغمہ پیش کیا؟ تو شمالی علاقہ جات سے آئی ہوئی ٹیم نے اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجا دیں گے، ٹھیک ہے؟ بلوچستانی طلبہ نے کس علاقے کا لباس پہنا ہوا تھا؟ تو بلوچستانی طلبہ نے علاقائی لباس پہنے ہوئے تھے، مختلف علاقوں کے جو ہے تو لباس پہنے ہوئے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے وطن کی محبت میں کون سا ترانہ لکھا؟ تو علامہ محمد اقبال نے وطن کی محبت میں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اچھا، پہلی دفعہ بین الصوبائی مقابلہ جات میں کون سی ٹیم شامل ہوئی؟ یعنی پہلی دفعہ قبائلی علاقہ جات کی ٹیم شامل ہوئی۔ کیوں شامل ہوئی؟ کہ ان کا اپنا ایک طریقہ اور اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا حکومت سے ہٹ کر چلتے ہیں، مگر اس دفعہ نیا کیا ہوا کہ انہوں نے بھی بین الصوبائی مقابلوں میں حصہ لیا۔ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا کلیہ کیا ہے؟ تو پاکستان کو ٹھیک کرنے کا کلیہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ شاعر نے بھی کہا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، ٹھیک ہے؟ تقریب کی آخری کارروائی کیا تھی؟ تو تقریب کی آخری کارروائی یہ تھی کہ جو جیتنے والی ٹیم تھی ان کو کیا پیش کیا گیا؟ انعام پیش کیا گیا، جو نقد انعام تھا۔ اچھا، اہم نکات دیکھیں۔ بین الصوبائی ملی نغمہ کا مقابلہ جات، یعنی بین الصوبائی صوبے کی سطح پر ملی نغموں کا ایک مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 8 ٹیموں نے شرکت کی، جن میں کراچی کی ٹیم، 4 صوبوں کی ٹیم، گلگت بلتستان کی تھی، اسلام آباد کی تھی، 7 صوبائی قبائلی علاقہ جات کی اور آزاد جموں و کشمیر کی ٹیمیں تھیں۔ تو دعائیہ ترانہ جو ہے، تو دعائیہ ترانہ صوبہ خیبر پختونخوا کی جو ٹیم تھی اس نے دعائیہ ترانہ پیش کیا۔ ہر شاخ رہے تازہ میرے گلشن جاں کی، اللہ کرے رت نہ یہاں آئے خزاں کی۔ پھر بیٹا پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ کس چیز پر رکھی گئی؟ تو پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی گئی۔ کس پر رکھی گئی؟ کلمہ توحید پر۔ اور یہ ملی نغمہ کس نے؟ جیتنے والی ٹیم نے گایا، ٹھیک ہے؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان میں حکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں بے قانون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مہمان خصوصی کا آخر میں خطاب ہوا، تو مہمان خصوصی نے پاکستان کو زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال اور زیادہ صحت مند بنانے کے لیے طلبہ کو نصیحت کی، جس میں کیا نصیحت کی؟ کہ آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو پاکستان سارا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس پہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے نا، شاعر بھی کہتے ہیں کہ، اور یہ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک اس کی حالت نہیں بدلتے جب تک خود اس کو اپنے حالت کے بدلنے کے لیے جو ہے تو وہ کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر طلبہ کو نصیحت کی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو پاکستان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آخر میں جو جیتنے والی ٹیم تھی، جو قبائلی علاقہ جات سے آئی ہوئی تھی، جس نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو کیا پیش کیا گیا؟ نقد انعام دیا گیا، اور اس طرح تقریب جو تھی وہ اختتام پذیر ہوئی۔ آپ لوگ بھی جب 14 اگست ہو تو کسی نہ کسی طرح پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے ملی نغمے یا اور بہت سی ایسی چیزیں تو ان کو ضرور جو ہے تو آپ ان کا انعقاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ بیٹا اب گھر کا کام دیکھیں، یعنی سبق یوم آزادی میں سے 3 مرکب اضافی اور 3 مرکب عطفی تلاش کر کے لکھیں۔ آپ نے یہ لکھنے اور بہت خوبصورت لکھنے، ایڈنگ بہت اچھی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیفرنٹ مارکر استعمال نہیں کرنے، اور پریزنٹیشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، لکھائی آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ اس کو لکھ کر پھر صاف لکھ کر پھر آپ اس کی ایک کلیئر پکچر اور مکمل پکچر بنا کر آپ مجھے اس کو دوبارہ بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو چیک کر کے آپ کو نمبر دوں گی۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کام ضرور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگتے ہیں، آپ ویڈیو کو سنیں اور اس کو ضرور جو ہے تو آپ کمپلیٹ کر کے کام کو واپس بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔